بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران نے اسرائیل کے مقابل عسکری ناکامیوں کا کھلا اعتراف کر لیا۔ نائب کمانڈر پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے تباہ کن انداز نے ایرانی قیادت کو حیران کر دیا تھا۔ ایران نے اسرائیل کے ساتھ حالیہ جنگ کے دوران پیش آنے والی عسکری ناکامیوں کا غیر معمولی طور پر کھلا اعتراف کیا اور ساتھ ہی اپنی دفاعی صلاحیتوں کو نمایاں کرنے کے لیے تہران میں اسٹریٹجک ہتھیاروں کی نمائش منعقد کی گئی۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائم کی رپورٹ کے مطابق اس نمائش کا مقصد جنگ کے بعد داخلی بیانیے کو نئی شکل دینا اور ساکھ بحال کرنا ہے۔ ایرانی عسکری اور حکومتی حکام نے اعتراف کیا ہے کہ مقامی ریڈار نظام اسرائیلی طیاروں اور ڈرونز کو روکنے میں ناکام رہا، جس کے باعث حساس اہداف کو تہران کے اندر نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کے نائب کمانڈر محمد رضا نقدی نے کہا ہے کہ دشمن کے حملوں کے انداز نے ایرانی قیادت کو حیران کر دیا اور غلط عسکری اندازوں کو اب تسلیم کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جولائی 2024 میں حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کا تہران میں قتل ایران کے لیے ایک سنگین دھچکا ثابت ہوا، جس پر فوری جواب نہ دینا دراصل عسکری کمزوریوں کا اعتراف تھا۔ جنگ کے بعد ایران نے میزائلوں کی درستگی اور کارکردگی بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی اور دعویٰ کیا کہ اس کے میزائل ٹیکنالوجی اب مکمل طور پر مقامی ہے۔ مغربی سفارتی ذرائع کے مطابق ایران اسرائیلی اور امریکی حملوں سے بچاؤ کے لیے میزائل تنصیبات کو ملک کے مشرقی علاقوں میں منتقل کرنے پر غور کر رہا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود ایران میں نہ جنگ نہ امن کی کیفیت برقرار ہے، جبکہ جوہری مذاکرات تعطل کا شکار ہیں اور یورپی پابندیاں دوبارہ نافذ ہو چکی ہیں۔ آذربائیجان نے انٹرنیشنل غزہ فورس کا حصہ بننے سے امریکہ کو صاف انکار کر دیا۔ غزہ کے لیے مجوزہ بین الاقوامی اسٹیبلائزیشن فورس کے قیام پر غیر یقینی کی صورتحال برقرار ہے۔ اسی دوران آذربائیجان نے واضح کیا ہے کہ وہ امریکہ کی سرپرستی میں بننے والی اس فورس کا حصہ بننے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اسرائیلی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق آذربائیجان کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں منعقدہ امریکی حمایت یافتہ کانفرنس میں مدعو کیا گیا تھا، تاہم آذربائیجان نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ اس کانفرنس کا مقصد غزہ میں مجوزہ بین الاقوامی اسٹیبلائزیشن فورس کے لیے ابتدائی تیاری کرنا تھا۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ آذربائیجان نے ابراہم معاہدوں میں شامل ہونے میں بھی دلچسپی ظاہر نہیں کی، حالانکہ اس کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات موجود ہیں۔ اسرائیلی اخبار کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 15 ممالک نے اس کانفرنس میں شرکت سے گریز کیا، جن میں ترکمانستان، تاجکستان، بیلجیم، رومانیہ، ایسٹونیا، جنوبی کوریا اور نیپال شامل ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یہ واضح نہیں ہو سکا کہ پاکستان نے اجلاس میں شرکت کی یا نہیں، تاہم پاکستان اس موقف کا اظہار کر چکا ہے کہ غزہ میں کسی بھی بین الاقوامی فورس کی تعیناتی اقوام متحدہ کے مینڈیٹ کے تحت ہونی چاہیے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ تقریباً 10,000 فوجیوں پر مشتمل ایک سیریل ملکی فورس تشکیل دینا چاہتی ہے، جس کی قیادت ممکنہ طور پر ایک امریکی جنرل کرے گا۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ دیگر ممالک پر دباؤ ڈال رہا ہے، تاہم تاحال کسی ملک نے باضابطہ طور پر فوج فراہم کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ پیوٹن کی مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں یوکرینی علاقوں پر طاقت سے قبضے کی دھمکی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں یوکرینی علاقوں پر طاقت سے قبضے کی دھمکی دے دی۔ روسی وزارت دفاع کی سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ولادیمیر پوٹن نے واضح کر دیا کہ وہ یوکرین سے علاقے کی حوالگی کے مطالبے پر کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں، چاہے امریکہ اور یورپی ممالک امن معاہدے کے لیے دباؤ ہی کیوں نہ بڑھا دیں۔ ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کے یورپی اتحادیوں پر شدید تنقید کی اور کہا کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو روس طاقت کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ روس سفارتی ذرائع سے تنازعات کے بنیادی اسباب ختم کرنا چاہتا ہے، تاہم اگر یوکرین اور اس کے غیر ملکی حمایتی سنجیدہ مذاکرات سے انکار کرتے ہیں تو روس اپنے تاریخی علاقوں کو طاقت سے آزاد کرائے گا۔ پوٹن نے ان علاقوں کا حوالہ دیا جنہیں روس یوکرین سے الگ کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے، جو اس وقت جاری امن مذاکرات میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔
نیوز رپورٹ کے مطابق دوسری جانب امریکہ اور یورپی ممالک جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوشش تیز کیے ہوئے ہیں، تاہم علاقے کے مسئلے اور یوکرین کے لیے سیکیورٹی ضمانتوں پر فریقین کے موقف میں واضح اختلافات موجود ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے سخت بیان کے بعد چین کا ونزویلا کی حمایت کا اعلان۔ چین نے ونزویلا کی کھل کر حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بین الاقوامی معاملات میں یک طرفہ دباؤ اور غنڈہ گردی کی مخالفت کرتا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے گزشتہ روز ونزویلا کے ہم منصب ایوان گل سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران وینزویلا کی حمایت کا کھل کر اعلان کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ چین بین الاقوامی معاملات میں کسی بھی یک طرفہ دباؤ اور غنڈہ گردی کا مخالف ہے اور وینزویلا سمیت تمام ممالک کی خود مختاری اور اس کے تحفظ کے حق کی حمایت کرتا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ چین اور وینزویلا اسٹریٹجک شراکت دار ہیں اور باہمی اعتماد و تعاون دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات کی ایک دیرینہ روایت ہے۔ اپنی گفتگو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لیے بغیر وانگ ای نے واضح کیا ہے کہ چین وینزویلا کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور باہمی احترام کی بنیاد پر تعاون کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب وینزویلا کو بیرونی دباؤ اور پابندیوں کا سامنا ہے۔ جرمنی نے اسرائیل کے ساتھ اربوں ڈالر میزائل سسٹم معاہدے کی منظوری دے دی۔ جرمنی نے اسرائیل کے ساتھ 3.1 بلین ڈالر کے میزائل سسٹم کے معاہدوں کی منظوری دے دی۔ جرمن پارلیمنٹ نے اسرائیل سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ایرو 3 میزائل دفاعی نظام کی خریداری کے معاہدوں میں 3 ارب 10 کروڑ ڈالر کی توسیع کی منظوری دی ہے۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے مطابق یہ نیا معاہدہ تقریباً 2 سال قبل اسرائیل اور جرمنی کے درمیان طے پانے والے ابتدائی معاہدوں کا تسلسل ہے، جس کی مالیت تقریباً 3 ارب 50 کروڑ ڈالر تھی۔ نئے معاہدے کے بعد ڈیل کی مجموعی مالیت تقریباً 6 ارب 50 کروڑ ڈالر ہو گئی ہے، جسے اسرائیل کی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی اور برآمدی معاہدہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ ایرو 3 میزائل نظام کا یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جائے گا۔ یاد رہے کہ جرمنی اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے والے ممالک میں امریکہ کے بعد دوسرا بڑا ملک ہے۔ جرمن حکومت نے 17 نومبر کو اسرائیل کو اسلحے کی برآمدات پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ جرمن حکومت کا کہنا تھا کہ غزہ میں مستحکم جنگ بندی اور خطے میں حالیہ سفارتی پیش رفت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ علاقائی کشیدگی میں اضافہ، بنگلہ دیشی قیادت کی بھارت کو کھلی وارننگ۔ بنگلہ دیش نے ہمسایہ ملک کے داخلی معاملات میں بھارتی مداخلت پر سخت رد عمل دیا اور واضح کیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا دباؤ یا بالادستی قبول نہیں کرے گا۔ ڈھاکہ میں سیاسی و سماجی حلقوں کی جانب سے بھارت پر تنقید میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جہاں طلبہ اور سیاسی کارکنان نے احتجاجی مظاہرے کیے۔ رپورٹس کے مطابق ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلبہ نے سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو پناہ دینے کے معاملے پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے پتلا نظر آتش کیا۔ اس موقع پر مقررین نے بنگلہ دیش کی خود مختاری کے تحفظ اور داخلی معاملات میں بیرونی مداخلت کے خاتمے کا مطالبہ کیا، جبکہ نیشنل سٹیزن پارٹی کے چیف آرگنائزر حسنات عبداللہ نے بھارت کو دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اگر بنگلہ دیش کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تو سخت رد عمل دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ سرحد پار ہلاکتوں اور سیاسی عناصر کو پناہ دینے جیسے اقدامات نے خطے میں کشیدگی بڑھا دی ہے۔ امریکہ اور یوکرین کے اہلکار رواں ہفتے کے آخر میں میامی میں ممکنہ یوکرینی امن معاہدے پر بات چیت کرنے کے لیے جمع ہوں گے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور روس کے نمائندے میامی میں یوکرین جنگ کے خاتمے میں درپیش رکاوٹوں پر گفتگو کریں گے۔ امریکی ایلچی اسٹیو ویٹکوف جیریڈ کوشنر بھی ملاقات میں شامل ہونے کی توقع ہے، جبکہ روس کی طرف سرکاری دولت فنڈ کے سربراہ شامل ہوں گے۔ دوسری جانب روسی وزارت دفاع کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ اگر مخالف فریقین اور اس کے غیر ملکی اتحادی بامعنی بات چیت سے گریز کرتے رہے تو روس اپنے تاریخی علاقوں کو فوجی ذرائع سے آزاد کروا لے گا۔
انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے روس، یوکرین اور یورپی رہنماؤں سے علیحدہ علیحدہ مذاکرات کیے، تاہم کسی معاہدے پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ یوکرین اور اس کے یورپی اتحادی روس کی جانب سے علاقائی رعایتوں کے مطالبات پر تحفظات رکھتے ہیں اور محفوظ سیکیورٹی ضمانتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے روسی جرنیلوں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یورپ کو گالی دے کر کہا کہ یورپ ماضی کا بدلہ لینے کے لیے روس کی تباہی چاہتے ہیں، جبکہ روس کے خلاف تباہ کن منصوبے ناکام ہو چکے ہیں۔ سب کی توقع کے برخلاف روس ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا۔ دوسری جانب یورپی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ روس کو جنگ کے بدلے کسی قسم کا فائدہ نہیں ملنا چاہیے۔ بعض یورپی ممالک نے روس پر امن مذاکرات میں عدم سنجیدگی کا الزام بھی عائد کیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔